بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون سے 10 جانور جنت میں آئیں گے؟ یوں تو اللہ نے جنت انسانوں اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے بنائی ہے، لیکن بعض روایات کے مطابق تاریخ میں کچھ ایسے جانور بھی گزرے ہیں جو کہ اللہ رب العزت کے مقرب بندوں کی نسبت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ وہ 10 جانور کون سے ہیں جو کہ جنت میں جائیں گے؟ نمبر 1، القصوہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بہت محبت تھی۔ یہی وہ اونٹنی ہے جس کے اوپر سوار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبل رحمت سے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا۔ میدان عرفہ میں جس جگہ یہ اونٹنی کھڑی ہوئی تھی اس جگہ اب ایک لوح نصب ہے۔ روایات کے مطابق جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز قیامت شان و شوکت سے جنت میں داخل ہوں گے تو اسی اونٹنی پر سوار ہوں گے، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے یہ اونٹنی بھی سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے جانوروں میں سے ایک ہے۔ نمبر 2، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ اس اونٹنی کا ذکر قرآن کی سورہ ہود کی آیت نمبر 64 میں کیا گیا ہے۔ وہ اونٹنی بھی معجزہ اور نشانی کے طور پر مقرر کی گئی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ اگر وہ اللہ کے نبی ہیں تو سامنے پہاڑ سے ایک اونٹنی نکال کر دکھائیں جو کہ باہر آ کر بچہ بھی پیدا کرے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، لیکن ان کی قوم نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، اس لیے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، تو روایات کے مطابق یہ اونٹنی بھی جنت میں داخل ہوگی۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا۔ روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے 2 فرشتے تشریف لائے اور انہوں نے انہیں بیٹے کی بشارت دی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا حکم سنایا۔ کیونکہ وہ دونوں فرشتے انسانوں کی شکل میں بطور مہمان آئے تھے، اس لیے ان کی تواضع کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچڑا ذبح کیا کہ ان کو کھانا پیش کیا جائے، تو اس بچڑے کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی جنت میں جائے گا۔ نمبر 4، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حکم ربی کے آگے سر جھکا دیا اور اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے لیٹ گئے، تو اس وقت اللہ کے حکم سے ان کی جگہ ایک مینڈھا آ گیا جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو محفوظ فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے جب قربان کیا تو اس مینڈھے کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مینڈھا آیا بھی جنت سے تھا تو وہ جائے گا بھی جنت میں۔ نمبر 5، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے۔ اس گائے کا ذکر قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اسی کے اوپر سورہ بقرہ ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے ایک قتل کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو ایک موٹی تازی پیلی گائے ذبح کرنے کا کہا، اور اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس لاش پر مارا گیا۔ اس لاش نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتایا اور پھر مر گیا، تو اس گائے کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گی۔ نمبر 6، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب کا بتا کر وہاں سے چل دیے۔ راستے میں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو طوفان آ گیا اور کشتی ڈوبنے لگی، تو اس وقت رواج یہ تھا کہ اگر کوئی بھاگا ہوا غلام کشتی میں ہوتا تھا تو اس کو کشتی سے پھینک دیا جاتا تھا، تو کشتی ڈوبنے سے بچ جاتی تھی۔ تو قرعہ نکالا گیا تو 3 دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، چنانچہ ان کو کشتی سے پھینک دیا گیا۔ تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرے نبی کو اپنے جسم میں محفوظ کر لو، تو اس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک زندہ رہے۔ بعض روایات میں 3 دن بھی لکھا گیا ہے، تو وہ مچھلی جس نے آپ کو محفوظ کیا وہ بھی جنت میں داخل ہونے والے جانوروں میں سے ایک ہوگی۔ نمبر 7، حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو بخت نصر نے قید کر لیا۔ جب آپ اس کی قید سے رہا ہوئے تو اپنے ملک فلسطین گئے تو آپ کے ساتھ آپ کا گدھا تھا۔ اس گدھے کا ذکر بھی قرآن مجید میں آیا ہے، تو وہ گدھا بھی حضرت عزیر علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے قیامت کے روز جنت میں داخل کیا جائے گا۔ نمبر 8، حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی۔ اس چونٹی کا ذکر قرآن میں سورہ نمل میں بڑی تفصیل سے کیا گیا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا تو اس چونٹی نے اپنے ساتھیوں سے کہا
کہ اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل دے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کو ہتھیلی پر اٹھا کر اس سے کلام کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسبت سے اس چیونٹی کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ نمبر 9، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے حکمران تھے اور چرند پرند پر بھی ان کا حکم چلتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پیغام رسانی اور پانی تلاش کرنے کے لیے ایک پرندہ ہدہد مقرر کر رکھا تھا، جو آپ کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور آپ کے لیے پانی تلاش کرتا تھا۔ تو اس ہدہد کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ نمبر 10، اصحاب کہف کا کتا۔ اصحاب کہف کے کتے کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اصحاب کہف جب دقیانوس سے بھاگ کر غار میں جا کر چھپے تو ان کا کتا بھی ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے بہت چاہا کہ وہ کتا واپس چلا جائے، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ وہ کتا بھونکے گا تو وہ پکڑے جائیں گے، لیکن وہ واپس نہ گیا اور ان کے ساتھ ہی غار کے دہانے پر بیٹھا رہا، اور جس غار میں وہ سو گئے وہیں وہ بیٹھے بیٹھے فوت ہو گیا۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ کتا بھی اپنی وفاداری کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اہم نوٹ، ان تمام جانوروں کے بارے میں یہ معلومات مختلف روایات کو جوڑ کر جمع کی گئی ہیں، اس کا ذکر کسی مستند احادیث میں نہیں ملتا۔ یہ 10 جانوروں کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے، اس کے علاوہ روایات میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔